دوست پیچھے بیٹھنا ذرا کلوز ہو جاؤ مائک وغیرہ نہیں ہے تو نا آواز اس کو آئے مشکل ہو جانا اس طرح جتنا کلوز ہو سکتا ہو جاتا نال نال لگ جاؤ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا عزیزاں محترم میں نے یہاں پر ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ سورۃ المائدہ سے یہ آیت مبارکہ میں نے لی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین سے خطاب کرتے ہوئے اور یہ خوش قسمتی ہے کہ جو بھی داتا کے در پہ بیٹھا ہے مومن ہی بیٹھا تو منافق نہیں مومنین سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور میری جانب کوئی وسیلہ تلاش کرو اگر اللہ چاہتا تو یہ بھی فرما سکتا تھا کہ اے ایمان والو مجھ سے ڈرو اور میری طرف رجوع کرو لیکن رب نے فرمایا کہ اگر میری طرف آنا ہے تو کسی کا وسیلہ لے کر آؤ جیسا کہ یہ جو ہمیں دین ملا ہے یہ حضور کے وسیلے سے ملا ہے حضور نے پہچان کروائی کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا آخری پیغمبر ہوں پھر ان کے بعد یہ سلسلہ چلتا گیا صحابہ اکرام تبع تابعین پھر ان کے بعد آہستہ آہستہ یہ معاملات چلتے گئے پہچان ہوتی گئی صحابہ کے وسیلے سے بھی دین ملا حضور کے وسیلے سے بھی دین ملا پھر یہ اللہ کے جو ولی تھے جب صحابہ کا دور ختم ہوا تو پھر یہ اللہ کے جو ولی تھے ان کے وسیلے سے ہمیں یہ دین ملا اور ہمارا یہ جو خطہ ہے پاکستان یہاں پہ کوئی نبی نہیں آیا لیکن یہاں پہ جتنے بھی آئے اولیاء کرام آئے اور آج اگر ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں تو ان سارے کا سارا اولیاء کرام کا فیضان ہے اسی بات کو لے کر رب پروردگار نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اے ایمان والو مجھ سے ڈرو اور میری جانب وسیلے کو لے کر چلو اب جو تقوی حضرت عثمان غنی کا جو تقوی صدیق اکبر کا جو تقوی حضرت عمر فاروق کا اب ہمارا وہ تقوی تو نہیں نہ ہی اس مقام تک ہم میں سے کوئی بندہ پہنچ سکتا ہے ان کے بعد اولیاء اعظام حضور سیدنا غوث اعظم داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غریب نواز بابا فرید الدین گنج شکر ان جیسا تقوی تو نہیں ہم حاصل کر سکتے لیکن ان کے تقوی کے پیچھے وسیلے تلاش کرتے کرتے ہم ان کے ساتھ چل سکتے ہیں تو یہاں پر میں صرف 2-3 باتیں کروں گا 2-3 حدیث سے ہوں گی ایک قرآن پاک سے ہوں یہ پیسوں والا معاملہ تھوڑی دیر کے لیے بریک کر دے گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ چند منٹ کے لیے پیسوں والا معاملہ بریک کر دیں صرف بات سنیں حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ آپ روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں بھی ہے اور یہ بخاری شریف میں بھی ہے اب میں وسیلے کو لے کر چلوں گا کیونکہ لوگ باتیں کرتے ہیں نا مختلف فرقوں میں باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ کے ولی کچھ بھی نہیں ہے سرکار کچھ بھی نہیں ہے لیکن اب یہ میں نے حدیث پڑھنی ہے یہ بخاری میں بھی ہے یہ مسلم میں بھی ہے بالکل مشترکہ حدیث ہے اور حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ اور یہ وہ صحابہ اکرام ہیں یہ وہ صحابی ہیں جو کہ کربلا تک زندہ رہے اور وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے 99 قتل کرنے کے بعد ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کیوں نہ آج رب کی توبہ کر لوں تو دل میں سوچا تو وہاں کا جو راہب تھا جس طرح آج ہمارے
سرکار کی جو امت ہے اس میں جو امام مسجد ہوتا ہے تو امام کہتے ہیں یا مولوی کہتے ہیں. اس یہودیوں میں وہ جو دور تھا بنی اسرائیل کا, وہاں پر جو بندہ تھا وہ مولوی تھا, اس کا وہ راہب تھا, اس کو راہب کہتے ہیں. تو وہ راہب کے پاس جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ حضور میں نے 99 قتل کر لیے ہیں, تو کیا میری توبہ رب قبول کر سکتا ہے؟ وہ راہب ضرور تھا لیکن ساتھ جاہل بھی تھا. اس نے کہا نہیں, تو نے تو 99 قتل کر لیے ہیں, ان کے ایک قتل کرنے والا بندہ بھی بخشا نہیں جا سکتا. اتنے قتل کر کے آگے پوچھتا ہے کہ کیا میں بخشا جاؤں؟ اس کو غصہ آیا, اسے تلوار نکالی, اس کو بھی قتل کر دیا. اب 100 قتل ہو گئے. 100 قتل ہونے کے بعد پھر دل میں پچھتاوا آیا کہ ایک قتل تو اور بڑھ گیا. اب میں تو چاہتا ہوں کہ میں رب کی بارگاہ میں کوئی جستجو کروں, کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اور قتل مجھ سے نہ ہوں اور گناہ مجھ سے نہ ہوں. جب وہ پھر چلا تو کسی بتانے والے بتایا کہ فلاں بستی ہے, وہاں چلا جا, تجھے کچھ اللہ والے ملیں گے, تجھے کچھ درویش لوگ وہاں پر ملیں گے, تو وہاں چلا جا. اور یہ میری بات یاد رہے کہ حضور سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں, حضرت عیسیٰ کی امت ہے حضور سے پہلے, حضرت عیسیٰ کی امت سے جتنے بھی لوگ اسلام پر تھے وہ حق پر تھے, اور ان میں بھی اللہ کے ولی موجود تھے. اللہ کے ولی ان میں بھی ہوتے رہے جتنے بھی پچھلی امتیں تھیں. اور نبی کے موجودہ دور میں جب تک اگلا نبی نہیں آیا, اس میں جو لوگ تقوی جن لوگوں نے تقوی کو اختیار کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھے اور اللہ کے ولی تھے. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا کہ تو اس بستی کی جانب چلا جا, جب تو جائے گا تو تجھے اللہ کے کچھ دوست ملیں گے, ان سے پوچھ یہ میرا معاملہ ہے, کیا مجھے رب میری بخشش کرے گا؟ اب وہ بندہ اس نے اپنا سینہ اپنا رخ اس بستی کی جانب کر لیا. اب جب وہ چلا تو رستے میں اس کو موت آ گئی. جب موت آ گئی تو جنت والے فرشتے بھی آتے ہیں اور جہنم والے فرشتے بھی آتے ہیں اس کو لینے کے لیے. جنت والے کہتے ہیں کہ یہ بندہ توبہ کرنا چاہتا تھا, اس کا چہرہ اور اس کا رخ اس بستی کی جانب ہو گیا تھا جہاں اللہ کے دوست رہتے ہیں, تو اس لیے یہ جنتی ہے. تو وہ جو دوسرے فرشتے تھے جہنم والے, وہ کہتے ہیں 100 قتل کر کے آیا ہے, یہ بندہ جہنمی ہے, یہ کسی طریقے سے بھی جنت میں نہیں جا سکتا. تو آپس میں جب تکرار ہوا, تکرار جب بڑھ گیا, تو یہ رب پروردگار نے فرمایا اے میرے فرشتوں تم آپس میں کیوں لڑتے ہو؟ آپس میں نہ لڑو, اس زمین کی پیمائش کر لو. اگر پیمائش کم ہو گئی ولیوں کی جانب تو یہ بندہ جنتی ہوا, اور اگر پیمائش کم ہو گئی اس جانب جس جانب یہ قتل کر کے آیا ہے, 100واں قتل جس جانب کر کے آیا ہے, تو یہ بندہ جہنمی ہوگا. تم لوگ اس جگہ کی پیمائش کر لو. حالانکہ پیمائش کم تھی جس طرف قتل کر کے آیا, اور پیمائش اس طرف زیادہ تھی جس طرف بستی تھی, وہ بندہ جہنمی بنتا تھا پیمائش کے لحاظ سے. لیکن میرے پروردگار نے صرف اس لیے 100 قتل کو نہیں دیکھا, صرف یہ دیکھا کہ یہ جا کدھر رہا تھا. یہ میرے دوستوں کی جانب جا رہا تھا, یہ میرے ولیوں کی جانب جا رہا تھا. جب وہ چلا ادھر سے پیمائش شروع کر دی. جب پیمائش شروع ہوئی تو رب پروردگار نے زمین کی طرف جو بستی تھی اس بستی کو حکم دے دیا کہ اے زمین میں تیرا رب ہوں اور میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو سکڑ جا. اور زمین سکڑ گئی. جب پیمائش مکمل ہوئی تو ایک بالشت زمین اس طرف کم تھی جس طرف اللہ کے وہ ولی موجود تھے, تو وہ بندہ جنتی ہوا. اب یہ معاملہ یہ ہے کہ وہ تو بنی اسرائیل کے ولی تھا, وہ جس طرف جا رہا تھا وہ بنی اسرائیل کے ولی تھے, ان کا مقام بلند تھا. لیکن جو ہماری امت میں سے سرکار کی امت میں سے جو ولی ہیں, ان کے مقام ان ولیوں سے زیادہ بلند ہے. تو جو ان کی بارگاہوں میں آ جائے, جو ان کی چوکھٹ پہ آ جائے, جو ان کے قدموں میں آ کے لگ جائے, تو کس طرح ممکن ہے کہ کس گناہگار کو جنت اللہ پاک نہیں دے سکتا. یہ بخاری میں بھی ہے, یہ مسلم میں بھی ہے, اور مشترکہ حدیث ہے. اس حدیث کو کسی بھی فرقے کا بندہ رد نہیں کر سکتا, اور یہ موجود ہے. اب اگر بندہ ولیوں کی طرف ابھی پہنچا نہیں, ابھی ولیوں کی جانب گیا ہی تھا, رستے میں تھا, ایک نیت کر لی تھی کہ میں ان کے پاس جاؤں گا, روح قبض ہو گئی. اللہ پاک نے زمین کو بھی کہا کہ تو سکڑ جا, اور اس بندے کو اللہ پاک نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا. اور اگر بندہ ولیوں کی جانب جائے اور اس کو یہ مقام ملے, بندہ ولیوں کی جانب جائے اس کو یہ مقام ملے, میں نے پہلے حدیث سے بات کی تھا, میں قرآن کی جانب آ رہا ہوں. سبحان اللہ.
اور اگر کتا ولیوں کی بارگاہ میں آ جائے, ایک نجس پلید کتا اگر ولیوں کی بارگاہ میں آ جائے تو یہ دیکھیے گا قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے کہ کتا ان کی بارگاہ میں آ جائے تو اس کا مقام کیا ہوگا. بنی اسرائیل کا پھر واقعہ ہے, بستی کا نام ہے رقیم. حضرت ابن عباس تفسیر ابن عباس میں روایت کرتے ہیں کہ بستی کا نام ہے رقیم. وہ جو شہر ہے اس کا نام ہے افس, اور اس کو افسوس بھی کہتے ہیں. افس اس کا نام ہے, اس کو افسوس بھی کہتے ہیں. اور وہاں پر ایک بادشاہ موجود ہے جس کا نام ہے دقیانوس. اس بادشاہ کا نام دقیانوس ہے. اور حضرت عیسیٰ کی امت موجود ہے, وہ دین حضرت عیسیٰ کا ہے. حضرت عیسیٰ دنیا سے چلے گئے ہیں, دین چل رہا ہے, تو وہ بندہ لائن سے اتر گیا اور بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی دقیانوس بادشاہ نے. تو جب جو بندہ پھر بتوں کو نہیں مانتا تھا تو وہ بادشاہ رقیم بادشاہ وہ دقیانوس بادشاہ اس کو قتل کروا دیتا. تو وہاں کے کچھ نوجوان تھے, انہوں نے ایک دن آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ یہ بندہ ہمیں زبردستی کرتا ہے. جو بندہ بتوں کو نہیں مانتا وہ باقاعدہ ہفتے میں ایک دفعہ میلہ لگاتا, ہفتے میں ایک دفعہ ایک بہت بڑی پوجا رکھتا جس میں بہت بڑا بت رکھتا, اور بندے آتے اور ان کو کہتا کہ ان کی پوجا کرو. اور جو بندہ انکار کرتا اس کو 7 دن کی مہلت دیتا کہ تو 7 دن میں اگر تو نہ سمجھا تو میں تجھے قتل کروا دوں گا. یہ جو نوجوان تھے ان کو بھی وارننگ ملی کہ 7 دن کے بعد میں تم کو قتل کروا دوں گا. یہ ابھی 6 نوجوان تھے, 7واں نہیں 6 نوجوان تھے کہ میں تم کو بھی قتل کروا دوں گا. تو جب انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کرنے کے بعد یہ چل پڑے کہ ہمارے جتنے بھی پچھلی امتوں کے انبیاء تھے انہوں نے بھی ہجرتیں کی. حضرت آدم نے ہجرت کی, حضرت نوح نے ہجرت کی, حضرت ابراہیم نے ہجرت کی, حضرت یوسف نے ہجرت کی. تو یہ تو انبیاء کا شیوا ہے اور یہ انبیاء کی سنت ہے. انبیاء کی سنت ہے ہجرت کر جانا. تو ہم اس سنت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بھی یہ جگہ چھوڑ کر کسی اور جگہ جاتے ہیں. وہ 6 نوجوان وہ وہاں سے نکل پڑے. ابھی رستے میں ہے کہ آگے شام کا وقت ہوتا ہے, چاندنی رات ہے, رات کا منظر شروع ہو جاتا ہے. آگے ایک نوجوان بکریاں چروا رہا ہے. تو ان سے پوچھتا ہے کہ اے نوجوانوں تم اس وقت کس طرف جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کے خوف سے ڈر سے کیونکہ وہ ہمیں قتل کروانا چاہتا ہے اور ہم رب یکتا کو مانتے ہیں, حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں. ہم یہ علاقہ چھوڑ کر کسی اور جگہ جانا چاہتے ہیں. تو وہ 7واں بندہ کہتا ہے پھر مجھے بھی ساتھ لے چلو, پھر مجھے بھی ساتھ لے چلو, میں بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں. اب وہ بندہ اس نے بکریاں چھوڑ دیں. یہ بات قابل غور رہے کہ اس کے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ تھا, اس نے بکریوں کو چھوڑ دیا. اس نے مال و غنیمت کی بالکل پرواہ نہیں کی, بکریوں کو چھوڑ کر ان کے ساتھ چل پڑا. کتنے بندے ہو گئے؟ 7. اب وہ بکریوں والا جو بندہ تھا اس کے پاس ایک کتا بھی تھا, اس کا نام قطمیر تھا. کتا بھی تھا. کتا اپنے مالک کے پیچھے چل پڑا. جب پیچھے مڑ کے دیکھا بکریاں نہیں پیچھے آئیں, کتا ان کے پیچھے چل پڑا. تو پیچھے مڑ کے دیکھا, انہوں نے کہا کہ اس کتے کو روکو. ان میں سے ایک جو بندہ تھا اس کا نام یملیخا تھا, وہ آگے بڑھا اور اس نے اس کو روکا کہ تو کتے کو روکنے کی کوشش کی, لیکن کتا روکا نہیں, ان کے پیچھے آتا گیا. مسلسل روکا. جب اینٹ اٹھا کر اس کی جانب اشارہ کیا تو وہ کتا اپنی پچھلی ٹانگیں زمین پر لگا کر اگلی ٹانگیں آسمان کی جانب کر کے, علماء کرام نے اس کی تفسیروں کو کچھ یوں بیان کیا ہے کہ کتا پچھلی ٹانگیں زمین پر, اگلی ٹانگیں آسمان کی جانب, منہ آسمان کی جانب, اور دونوں اپنے وہ ہاتھوں کو جوڑ دیا اور رب پروردگار سے فریاد کی کہ مجھے زبان دے. زبان تو تھی, مجھے وہ زبان ہے جس سے میں ان ولیوں کو سمجھا سکوں, میں ان سے بات کر سکوں کہ یہ مجھے روکتے کیوں ہیں. رب نے ولیوں کے صدقے سے ان کو زبان عطا فرمائی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. جب اس کو سمجھنے والی وہ زبان مل گئی تو وہ بول کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے دوستو مجھے مارتے کیوں ہو, مجھے روکتے کیوں ہو؟ تو وہ ولی کہتے ہیں کہ تو کتا ہے, تیری فطرت میں بھونکنا ہے, تو ہمارے پیچھے آئے گا بھونکے گا, سپاہیوں کو معلوم ہو جائے گا کہ تو ہمارے پیچھے ہے, ہم پھر پکڑے جائیں گے, ہمارا جو یہاں سے نکلنے کا مقصد تھا وہ ختم ہو جائے گا.
اور یہ میری بات ذہن میں رکھیں، ایک ہوتی ہے عادت، ایک ہوتی ہے فطرت۔ عادت انسان چھوڑ دیتا ہے، فطرت زندگی میں نہیں چھوٹتی۔ اور کتے کے جب وہ جو بھونکنا ہے وہ فطرت ہے، عادت نہیں۔ آپ لوگوں میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو سگریٹ پیتے ہیں، اور پیتے پیتے کئی لوگوں نے چھوڑ بھی دیا ہوگا۔ سگریٹ پینا فطرت نہیں ہے، عادت ہے۔ اور کتے کا بھونکنا فطرت ہے، عادت نہیں۔ لیکن اس کتے نے ان ولیوں کو جو جواب دیا اس نے حیران کر دیا۔ کتا کہتا کہ اے اللہ کے دوستوں، مجھے روکو نا، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے پیچھے آؤں، جو مقام رب تم لوگوں کو دے گا میں چاہتا ہوں آپ کے صدقے، آپ کے وسیلے سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، آپ کے وسیلے سے وہ مقام مجھے بھی عطا ہو۔ وہ کہتا کہ میں بھونکنے والا کتا نہیں۔ امام قرطبی یہاں پہ لکھتے ہیں تفسیر قرطبی میں، تفسیر ابن کبیر کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، تفسیر ابن کثیر کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، تفسیر فخر الدین رازی کو پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ اگر کوئی بندہ مزید اور ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہے تو امام فخر الدین رازی اور تفسیر جلالین کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، آپ کو بالکل فرق نہیں محسوس ہوگا کسی بھی تفسیر میں۔ وہ کتا کہتا ہے کہ اے اللہ کے ولیوں، میں کتا ضرور ہوں، میری فطرت میں بھونکنا ضرور ہے، لیکن میں ولیوں پہ بھونکتا ہی نہیں ہوں۔ میں ولیوں پہ بھونکنے والا کتا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ جب وہ چلا، جب انہوں نے وہ معاملہ دیکھا، رب پر اور یقین ہو گیا۔ جب اس کو زبان ملتی ہے اور وہ بول کر کہتا ہے، ان ولیوں کا رب پر یقین اور پختہ ہو گیا، اور وہ اس کتے کو بھی ساتھ لے کر چل پڑے۔ جب چلے تو جب رستے میں کچھ تھکاوٹ محسوس ہوئی تو وہاں پر ایک غار تھا، ایک شہر تھا غرناطہ شہر سے کچھ پیچھے ہی، ابھی وہ شہر تھوڑا سا دور ہے۔ غرناطہ شہر کے پاس ایک غار ہے جو دونوں طرف سے کھلا ہوا ہے، اس کا مشرق والا حصہ بھی کھلا ہوا ہے، اس کا مغرب والا حصہ بھی کھلا ہوا ہے۔ اور وہ اس میں چلے گئے کہ کچھ وقت ہم یہاں پر آرام کر لیں۔ جب آرام کے لیے لیٹے تو وہ کتا غار کے باہر دروازے کی جانب بیٹھ گیا، اپنی ٹانگوں کو بچھا کر۔ کتا اپنی ٹانگوں کے بچھا کر بیٹھ گیا، اور وہ ساتھ کے ساتھ افراد وہ وہاں پر لیٹ گئے، سو گئے۔ ان پر اللہ پاک نے نیند طاری کر دی، اور وہ اتنا سوئے کہ 309 سال تک وہاں سوئے رہے۔ 3 صدیاں گزر گئیں۔ اب میں یہاں پر ایک بہت بڑے پوائنٹ کی بات کرنا چاہوں گا، جو بندہ اس کو دماغ میں لے گیا خدا کی قسم کبھی بھی مرتد نہیں ہوگا، کبھی بھی مرتد نہیں ہوگا۔ پاکستان بنے کو ابھی 70 سال تقریباً ہوئے ہیں۔ جو پاکستان 1947 میں تھا، اب کہیں وہ پرانی ویڈیو دیکھ لیں، وہ نقشے دیکھ لیں، ویسے کپڑے دیکھ لیں کہ کپڑوں کے انداز چینج ہوں گے، ویسی بلڈنگیں نہیں ہیں۔ اب اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ہے۔ جو بندہ 1947 میں جس نے پاکستان دیکھا ہوگا، اب آئے گا تو وہ حیران رہ جائے گا کہ یہاں بلڈنگیں کتنی ہیں، یہاں سڑکیں کتنی ہیں، یہاں پہ پل کتنے ہیں، معاملات ہی چینج ہو جائیں گے۔ اور جس جگہ 309 سال تک وہ معاملہ رہا ہو، 3 صدیاں گزر گئی ہوں، تو ایک دن وہاں سے ایک چرواہا گزرتا ہے، آندھی آتی ہے۔ آندھی سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ وہ 309 سال تک سوئے رہے، اور پھر رب پروردگار نے سورۃ الکہف میں، بے شک وہ بندہ قرآن مجید کا ترجمہ اٹھا کر پڑھ لے، سورۃ الکہف میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب سورج چڑھتا تھا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ یاسین میں ذکر ہے باقاعدہ کہ ہم نے سورج کے رستوں کو مقرر کر دیا۔ سورج کے جو رستے ہیں مقرر کر دیا۔ آپ میں سے بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہیں، کسی نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ سورج مشرق کی جانب کی بجائے مغرب سے نکلا ہو، یا شمال سے نکلا ہو، یا جنوب سے نکلا ہو۔ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، کہ یہ اس کا روٹ ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے رستوں کو مقرر کر دیا، لیکن اللہ پاک نے ان اصحاب کہف کے لیے، کہف کہتے ہیں پہاڑی کو، کیونکہ وہ پہاڑی میں تھے نا، ان اپنے خاص دوستوں کے لیے اللہ پاک نے سورج کے رستے کو چینج کر دیا۔ سورج کا جو رخ تھا، جو وہ غار کا رخ تھا، وہ مشرق کی جانب تھا، غار کھلا تھا اس طرف سے بھی۔ سورج جب چڑھتا تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے سورج کو کہا کہ کترا کے گزر جا، دائیں جانب سورج جھک جاتا۔ جب مشرق سے چڑھتا، دائیں جانب سورج جھک جاتا، غار کے اندر دھوپ نہ آتی۔ جب سورج مغرب کی جانب آتا، شام کا وقت ہوتا، تو مغرب کی جانبی غار وہ کھلا تھا، تو سورج کو حکم ہوتا کہ اے سورج تو بائیں جانب جھک جا۔ یعنی کہ دونوں اطراف سے جب سورج چڑھتا اور غروب ہوتا، غار کے اندر بالکل بھی
اندر روشنی نہ آتی تھی. کیوں نہ آتی؟ تو اللہ رب العزت یعنی کہ چاہتا تھا کہ یہ میرے بندے سوئے ہوئے ہیں, اگر دھوپ پڑے گی یہ تو یہ اٹھ جائیں گے, ان کو تکلیف ہوگی. تو رب پروردگار نے اپنی تقدیر کو چینج کر دیا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ غوثیہ, اللہ محمد جاریہ راجی خواجہ قطب فرید, حق فرید یا فرید, حق فرید یا فرید, حق فرید یا فرید. تو سورج کے رستوں کو چینج کر دیا. پھر وہ جو کتا ہے, اب پھر اس جگہ پہ میں آنا چاہتا ہوں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو مجھ سے ڈرو اور میری جانب کسی وسیلے کو تلاش کرو. اس کتے کو کیا پرابلم تھی کہ 309 سال تک وہ بھی وہیں رہا. پھر وہ 309 سال تک وہاں لیٹے رہے. ہر 6 ماہ, کچھ تفسیروں میں ہے کہ 6 ماہ بعد, کچھ تفاسیر میں ہے کہ 1 سال بعد 10 محرم کو عاشورہ کے دن ان کی کروٹ رب بدلواتا, ان کی کروٹوں کو بدلواتا. جب ان اولیاء کی کروٹیں بدلتی, ان اولیاء کے صدقے, ان اولیاء کے فیضان سے اس کتے کی کروٹ بھی بدل جاتی. اب یہاں پر کیا وہ ان کو زمین کھا رہی تھی؟ کیا ان کی کروٹیں تھک رہی تھی؟ رب پروردگار ان سے محبت ہی اتنی کرتا تھا کہ ان کی کروٹوں کو بدلواتا رہا. پھر رب پروردگار نے وہ جو کتا ان کے ساتھ گیا تھا, وہ اپنی ٹانگوں کو بچھا کر بیٹھا تھا. آپ میں سے کسی نے بھی کتا رکھا ہو, کسی کے گھر میں بھی کتا ہو, کسی کے دوست کے پاس کتا ہو, تو کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہتا کہ میرے کتے کا یہ انداز ہے, میرا کتا کھاتا ایسے ہے, میرا کتا بیٹھتا ایسے ہے. زیادہ سے زیادہ کو بتا یہ بات کر لے گا یہ لڑتا بہت اچھا ہے. اس کے اندازوں کو بیان نہیں کرتا کیونکہ یہ کوئی موضوع ہی نہیں ہے, یہ کوئی موضوع نہیں ہے. لیکن میرے پروردگار نے, رب پروردگار نے اولیاء کے فیضان سے, کیونکہ وہ کتا ان کی نسبت سے, ان کے وسیلے کے ساتھ ان کی جانب چلا, تو رب پروردگار نے اپنے قرآن میں کتے کو موضوع بنا لیا. سبحان اللہ. تو کتے تو رب پروردگار یہ موضوع نہیں ہے کہ بندہ اپنے کتے کا انداز بیان کرو. کسی نے یہ سنا نہیں ہوگا کہ وہ انداز بیان کرتا ہوگا, لیکن رب پروردگار نے اولیاء کے فیضان کی وجہ سے, اس کتے کی اولیاء کی نسبت کی وجہ سے, اس کتے کی اولیاء کے وسیلے کی وجہ سے رب پروردگار نے اپنے قرآن میں اپنا موضوع بنا لیا اس کتے کو اور اس کا انداز بیان کیا. رب پروردگار فرماتا ہے کہ وہ غار کے باہر اپنی ٹانگوں کو بچھا کر لیٹا ہوا ہے. کتے نے ٹانگیں کھڑی نہیں کی. ہم کو آپ کو یہ ادب سکھا گیا کہ جب ولیوں کے در پہ آؤ تو ادب کے ساتھ آؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اب پھر یہاں پر رب پروردگار ان افراد کی تعداد بیان کرتا ہے کہ وہ کتنے تھے. ان کی تعداد کو تو اس کتے کا انداز, یعنی کتے کا انداز بیان کیا. اب رب پروردگار اس کتے کا ان جو ولی تھے, جتنے بھی ولی تھے, ان کی تعداد کو بیان کرتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی. رب پروردگار قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الکہف میں فرماتا ہے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم, کہ کچھ کہیں گے, اب لوگ کہیں گے کہ وہ 3 ہیں, چوتھا ان کا کتا ہے. یعنی کہ رب نے اصحاب کا ذکر کیا, ساتھ کتے کا بھی ذکر کیا. آپ میں سے پھر میں اسی بات پہ آنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کسی دعوت میں جائیں اور آپ لوگوں کے پاس کتا ہو, تو کیا آپ اس دعوت والے بندے کو کہیں گے کہ ہم 3 ہیں, ہمارا ایک باہر کتا بھی ہے؟ لیکن رب کہتا ہے, کیونکہ وسیلہ جو تھا, رب کہتا ہے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم, کہ اب لوگ کہیں گے کہ وہ 3 ہیں, چوتھا ان کا کتا ہے. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ, وہ 5 تھے, سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ, اور چوتھا ان کا کتا تھا. اب ان کے رب کہتا ہے کہ وہ
वयकूलून खमसतुन, वो 5 थे, सादिसुहुम, और छठा उनका कुत्ता है, रजमन बिल गैब, किसी को कुछ अंदाजा नहीं, क्योंकि रब जानता है वो कितने थे, किसी को कुछ अंदाजा नहीं। रब कहता है कि वो 5 थे, छठा उनका कुत्ता है। रजमन बिल गैब वयकूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम, और वो 6 थे और वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता है। इनके रब परवरदिगार ने जितनी दफा असहाब का जिक्र किया, जितनी दफा अपने असहाब का जिक्र किया, जितनी दफा अपने वलियों का जिक्र किया, उतनी दफा उस कुत्ते का भी जिक्र किया। तो इस मैं महफिल को जल्दी क्लोज करना चाहूँगा। सिर्फ एक यहाँ पर करामत, क्योंकि मैंने अभी और भी चलना था, तो कुछ इंतज़ामिया की तरफ से प्रॉब्लम है। तो एक करामत में हजूर दाता अली हजवरी रहमतुल्लाह अलैह की आपको सुनाकर बिल्कुल इसको मैं वाइंड अप करना चाहूँगा कि हज़रत दाता अली हजवरी रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए, तो अल्लाह का जो वली होता है, क्योंकि इसने इस्लाम को फैलाना होता है, इस्लाम को फैलाना होता है, जिस जगह तमाम ज़हरीन मतवज्जा हों, रो शाहिद जो कि खानेवाल से इस्लाम के लिए आया है, अगर ऐलान सुन रहे हैं तो ऐलान वाली जगह पर तशरीफ ले आए। जो बंदा आपके साथी आपका इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह का वली जब भी आता है तो इस्लाम को फैलाना होता है, और जिस जगह पे वो अपना मरकज कायम करता है, अपना आस्ताना कायम करता है, तो उस जगह पर मस्जिद जरूर बनाता है। तो ये जो मस्जिद आपके सामने है, हजूर दाता अली हजवरी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर तशरीफ फरमा हुए, तो आपने यहाँ पर मस्जिद बनाई। तो यहाँ के जो उलमा कराम थे, यहाँ जो उलमा कराम थे, उन्होंने आपसे कहा कि हजूर ये मस्जिद का किबला ही गलत है, इसका किबला जो है काबा की जानिब नहीं है, किबला रुख ये इसका किबला नहीं, दुरुस्त नहीं है। तो हुजूर दाता अली हजवेरी ने उन सबको पैगाम भेज दिया कि आज की नमाज मेरे पीछे पढ़ो। वो लोग इकट्ठे हुए, नमाज पढ़ी। जब नमाज से फारिग हुए, नमाज से फारिग होकर आपने कहा कि सारे के सारे बंदे महराब की जानिब देखना शुरू करो। जब आप उन सारे नमाजियों ने महराब की जानिब देखना शुरू किया, तो आगे खाना काबा उन सबको नजर आया, और वो सारे के सारे आपके पाँव में गिर गए और आपके मुरीद हो गए कि हजूर आपका मुकाम बुलंद है, हम इसको समझ नहीं सकते। आपका मुकाम बुलंद है, आप अल्लाह के दोस्त हैं, हम इसको समझ नहीं सकते, हम नादान थे, किबला तो हुजूर पहले से दुरुस्त था। इसलिए औलिया अल्लाह से मोहब्बत करें, औलिया अल्लाह इनके मज़ारात पर आए और इनके वसीलों को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक का फैज़ान जिस तरह कुत्ते पर फैज़ान हुआ, और यकीन करें कि वो जो कुत्ता है, क्योंकि साहब काफ का जो अगला मामला है उसको मैंने अभी नहीं बताया कि फिर उनके साथ क्या हुआ। असहाबे काफ का जो कुत्ता है ये जन्नत में जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक शख्स था जो को मोमिन था, लेकिन वो हज़रत मूसा के आमने सामने आ गया था, उसने बददुआएं करने शुरू कर दी थी, बलमिल बौरा, और उसका चेहरा लगाकर उस कुत्ते को जन्नत में लेकर जाएगा रब, और उस बलहम को उसको लेकर जाएगा जहन्नम में। तो इसलिए अगर कुत्ता वलियों के साथ जुड़ जाए तो रब परवरदिगार उसको जन्नत का मुकाम अता फरमाता है। और अगर हम सब में से कोई बंदा औलिया की तरफ जुड़ जाए, उनका वसीला इस्तेमाल कर ले, तो खुदा की कसम ये हो ही नहीं सकता कि वलियों से मोहब्बत करने वाला बंदा जहन्नम में चला जाए। समा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।